سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر جی، ہر روز کبھی ایک سے کبھی دو سے، تو اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ چونکہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کو امام مہدی بھی تسلیم کرتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں، جی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نبی چونکہ ان پڑھ ہوتا ہے، جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود تعلیم دی، جی، تو چونکہ مرزا غلام احمد صاحب تو پڑھے لکھے تھے اور عالم تھے، تو لہذا یہ پھر نبی نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو پلیز آپ اس بات کا ذرا تفصیل سے اور وضاحت سے ٹھیک ہے، ذرا بالکل ٹھیک ہے بشارت صاحب، ضرور۔ آپ کے پچھلی دفعہ آپ کے دوست عبدالرؤف صاحب نے بھی سوال پوچھا تھا نا آپ سے، ان کا جواب دیا تھا، آج آپ نے دوست کا سوال ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ اپنے پینل سے گزارش کروں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے غیر از جماعت دوست جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو امی ہوا کرتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہوا کرتے ہیں، تو مرزا صاحب تو ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ تھے۔ کہ یہ انہوں نے اصول کہاں سے لے لیا؟ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ النبی الامی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص نام اور ان کا ایک لقب بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ شان سب سے اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پائی جاتی ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کو ہر تعلیم اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جیسا خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ یہ انسان کامل تھا لیکن اس کو جو بھی تعلیم دینے والی تھی وہ ہم نے خود اس کو سکھائی۔ تو یہ کمال اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کو اس کے ساتھ کہاں انہوں نے شریک کر دیا۔ یہ کرنے سے تو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتیاز پر ایک حرف آتا ہے کہ ایک نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ وہ الامی نبی ہے، تو باقی انبیاء کو اس کے ساتھ اشتراک کیوں دے دیا گیا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کے لیے یہ ایسی بات نہیں ہے، ہر نبی دنیا میں جو آتا ہے آخر کچھ نہ کچھ تو دوسروں سے سیکھتا ہے۔ ہر نبی بحیثیت انسان جب بچے کے طور پہ دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ زبان اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھتا، اور اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم دوسروں سے سیکھ سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جرم قبیلے سے عربی سیکھی، تو اگر انہوں نے وہاں پہ سیکھی ہے عربی اور اس کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو دوسرے انبیاء کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہرگز کوئی عیب کی بات نہیں، یا ان کی کثر شان نہیں کہ انہوں نے کیوں علم حاصل کیا۔ اصل وہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے دنیا کی تعلیم، ابتدائی تعلیم، بالکل بنیادی علم حاصل کرنا۔ اصل انبیاء کے لیے باعث فضیلت بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے دینی اور روحانی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور علوم اور معارف کہاں سے حاصل کیے۔ یہ وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اپنے فضل سے سکھاتا ہے۔ یہ علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، عربی زبان کا بھی علم دیا، حقائق و معارف کا بھی علم دیا، اور ہرگز کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ علوم و معارف جو آپ نے ایک سیل رواں کی طرح ساری دنیا میں پیش کیے، یہ علوم و معارف کسی اور شخص نے آپ کو سکھائے۔ آپ کو سب علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ایک رات میں عربی زبان کا 40,000 مادہ آپ کو سکھا دیا۔ آپ نے کبھی تقریر عربی زبان میں نہیں فرمائی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تقریر کو تمہیں طاقت دی جائے گی، اور اگلے دن آپ نے جب عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ ایک خطبہ الہامیہ تھا، اللہ تعالیٰ کے علم سے آپ پر القاء ہوا اور آپ نے بیان کیا، اور ایسا زبردست ہے جو عربی زبان کا شاہکار ہے۔ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف آپ کو عطا فرمائے، اور یہ جو ابتدائی تعلیمات ہیں چھوٹی موٹی معمولی پڑھنا لکھنا، یہ تو ایک معمولی بات ہے، اگر انہوں نے سیکھ لی تو یہ نہ ان کے منصب کے خلاف ہے نہ کسی اور نبی کے منصب کے خلاف ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدرسوں میں پڑھتے تھے دین، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے معارف کا جو امام صاحب نے فرمایا وہ تو ایسے معارف ہیں کہ جو امت میں دوسروں نے پیش ہی نہیں کیے، اور اتنے زبردست ہیں کہ ان کے مولوی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے معارف اپنے نام پہ چوری کر کے اپنی کتابوں میں چھاپتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ مثلا ان کی ایک مولوی کی کتاب، بہت شاید اشرف علی تھانوی کی کتاب تھی، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، اس نے فلسفہ نماز، فلسفہ حرکات نماز یا اوقات نماز اس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سارا لے کے لکھا، اور ایک ایک لفظ لکھا ہے،
اور ذکر کوئی نہیں کیا. دیکھیں بالکل ابھی وہ بلکہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب مرحوم مغفور انہوں نے کتاب لکھی 20ویں صدی کا علمی شاہکار. اس میں تو انہوں نے بے تحاشا ایسے حوالہ جات اکٹھے کیے جو لوگوں نے تفسیر کبیر میں سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت مسیح علیہ السلام کی تفاسیر میں, تحریرات میں سے پورے کے پورے اقتباسات اٹھا کے چھاپ دیے, اور ہمارے مخالفین نے, کٹر مخالفین نے اٹھا کے چھاپے اور کہیں ذکر نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ جو نظم ہے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے, وہ کسی نے پورے ٹائٹل پیج پہ چھاپی اور آخر پہ اس پہ تحریف یہ کی کہ جہاں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قدر کیا راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا, قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. تو تحریف کرنے والے نے اس میں یہ کیا کہ راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے ندیم, قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. ایک لفظ تبدیل وہاں پہ اپنا تخلص ہے, باقی تمام وہی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا کلام اٹھا کے. تو مخالفت اتنی کٹر اور اتنی شدید قسم کی کرنی. تو بشارت صاحب آپ کے سوال کا جواب ابھی محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب, مومن طاہر صاحب نے سوال کا جواب دیا. اپنے دوستوں کو یہ بھی ضرور بتائیں کہ جس نے امام مہدی اور مسیح موعود ہو کے آنا ہے اس نے تو آنا ہے اصلاح امت کے لیے, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح امت کے لیے. تو لازماً وہ قرآن کا علم بھی حاصل کرے گا, حدیث کا علم بھی حاصل کرے گا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے گا تو ہی اصلاح امت کر سکتا ہے. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہ ہو. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دور میں قرآن کی تفہیم, حدیث کی تفہیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن ترین رنگ میں خدا تعالیٰ نے خود سمجھائی ہے. اور ہم ہر بات کی طرح یہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ ہمارا محض دعویٰ نہیں ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو پڑھیں, آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ جو بات یہاں پہ کی گئی یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں سب سے بہترین تفہیم اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو ہوئی ہے. ہمارے ساتھ عطاء اللہ